بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ آپ کو ادریم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں میں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کام کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ گئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا، اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل کو بھیجا، انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے اسرافیل کو بھیجا تو انہوں نے بھی، اس زمین نے بھی ایسی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی اللہ پاک کی پناہ مانگی، اس کے حکم پر عمل کیا اور بغیر واپس چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی، مگر جب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین سے مٹی واپس لے لی تو اللہ پاک نے زمین سے مٹی لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم کو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیے، پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ آپ نے فرمایا، ان کا حق مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا، فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ ناظرین، اگر حضرت آدم کی عمر کی بات کریں تو آپ نے 960 سال کی زندگی پائی، اور 1000 سال کی آپ عمر مبارک تھی۔ 960 سال تھے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے آدم کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت، ان کی عمر آدم پر واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد کی عمر کو 60 سال دیکھا تو اللہ سے عرض کی، یا اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دو۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے حابیل اور قابیل عطا کیے۔ شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہوا۔ حضرت آدم اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ ایک دن اللہ نے جبرائیل امین کو آدم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اولیاء زمین تک پہنچے گے، اس کا نام شیت رکھنا۔ شیت کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔
جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کا پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے والد چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ علیہ السلام کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ نے ان فرشتوں سے مخاطب ہوا کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا ہے کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد کو دے دیے جائیں، تو بس آدم کی روح کو قبض کیا گیا، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا، جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی، پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے پیچھے ادا کی، زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قیب کے، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک خریف کے صحن یا اندر ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنانا تھا، حضرت شیت علیہ السلام سے کہنے لگے، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو نوح نے اپنی کشتی میں آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔